السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذرا میرا دل اداس تھا بہت زیادہ، اور بہت دکھ پہنچا جب مجھے پتہ چلا ایک بلاگر بہن ہے مہوش کی، اس کی بیٹی نے خودکشی کی ہے۔ تو بس کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ورنہ ہمیں تو بلکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے ہمارے مذہب میں۔ اور سب سے بڑی بات، ایک ویڈیو اتنی میں لمبی نہیں کروں گی، ایک چھوٹی سی بات میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، یہ زندگی جو ہے نا، یہ اگر کسی کی بھی ہے یا ہماری ہے، وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو امانت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن میں بھی بار بار امانت کے بارے میں کتنی تاکید آئی ہے، کتنا کہا گیا ہے کہ امانت میں خیانت کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کا کتنا لوگوں کو کہا تھا کہ خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ تو جب انسان کے ساتھ یعنی کہ خیانت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، انسان کی امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی امانت میں تو ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم ان کی دی ہوئی امانت کو اس طرح ضائع کریں۔ تو وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو علم نہیں ہے کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے، اور دین ہمیں کس چیز سے روکتا ہے اور کس چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے بچوں کا بھی قصور نہیں ہے، قصور ہم سب کا ہے، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ کتنا بڑا اسکول ہو، کتنا بڑا نام ہو، اس میں ہم اپنے بچوں کو داخل کریں، ہم اپنے بچوں کے لیے کہاں سے کپڑے لیں، بہت بڑے برانڈ کے کپڑے پہنائیں، جوتے پہنائیں، ان کے برتھ ڈیز منائیں، وہ کریں، باقی سب کچھ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، لیکن جو سکھانا چاہیے ہم اپنے بچوں کو تو دین نہیں سکھاتے۔ قرآن پڑھاتے ہیں، صرف تجوید سے قاری آیا، بٹھایا، 2-3 لفظ اس کو سمجھائے، اور بس یہ گیا وہ گیا، ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ وہ کس طرح؟ جب وہ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، جب ہم انہیں بتائیں گے نہیں، تو وہ بیچارے کیا سمجھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس بچی نے پتہ نہیں کس وجہ سے کی ہے خودکشی، لیکن اگر شروع سے ہم سب یہ بچوں کو سمجھائیں، اپنے پاس بٹھائیں کہ دیکھیں ٹینشنیں بھی دنیا میں آتی ہیں، یہ دنیا بنی ہی امتحان کے بنیاد پہ ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، اس میں سختیاں بھی آئیں گی، اس میں ایسے مقام بھی آئیں گے کہ ہمارا دل چاہے گا کہ ہم مر جائیں، لیکن ہم یہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے انعامات ہیں، وہ دنیا میں بھی ہمیں نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا، اور اگر دنیا میں نہ بھی دے تو آخرت کا وعدہ پکا ہے کہ ہمیں اس مصیبتوں پہ اور ان چیزوں کے نہ ہونے پہ اللہ ہمیں انعامات ضرور دے گا۔ اور جنت اتنی پیاری چیز ہے، اور دوزخ اتنی یعنی کہ بری جگہ ہے کہ اس سے امان مانگی ہے دنیا کے آگ نے، تو پھر ہم کیا چیز ہے؟ تو قبر کا عذاب ایسا ہے وہ، تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے یہ دنیا کی سختیاں، یہ دنیا کی مصیبتیں برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور اگر ہم برداشت کریں، اللہ کی خاطر ہم یہ کام کریں، تو اللہ تو بہت زیادہ مہربان ہے، وہ ہمارا رب، ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا یعنی کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اپنے اس رب کی باتوں کو
کبھی نہیں ٹکرانا چاہیے، کیونکہ وہ جتنا پیار ہم سے کرتا ہے وہ دنیا میں کوئی بھی ہمیں نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم خود بھی سمجھے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے ذہن میں اللہ سے ڈراوا بٹھا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ نہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تو بہت مہربان شفیق یعنی کہ ہستی ہے، وہ ایسی ہستی ہے کہ وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمارا کتنا بھلا چاہتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی کہ ہمیں اللہ سے اتنا پیار ہونا چاہیے، اتنا پیار ہمارے دلوں میں ہو کہ ہم یہ برداشت ہی نہ کر سکے کہ ہمیں یہ کام کروں گی تو میرے رب کو یہ برا لگے گا، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے رب کی نظر میں بری بن جاؤں، میرے رب کے سامنے میں غلط ہو کے چلی جاؤں اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ جیسے ایک پیارے دوست کو ہم ناراض نہیں کر سکتے، اس طرح ہمارے دلوں میں اللہ کی ایسی تصویر ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا ولی ہے، ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے اور ہمیں سب کچھ دینے پہ قادر ہے، لیکن جو نہیں دیتا اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی کہ ہم تھوڑا سا ٹائم بچوں کے لیے نکالیں، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بات کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی پیاری ہستی کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کی ناراضگی پھر کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، کہ سب سے اچھا دوست، سب سے بہتر دوست اور سب سے زیادہ قریب ہمارا رب ہے ہمارے، اور وہ رب سب چیزوں پہ قادر ہے۔ اور اس موقع پر وہ حدیث مجھے یاد آ گئی کہ جیسے حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے کیا وہ جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے کیا وہ جو تیری چاہت ہے تو میں تمہیں دھکا دوں گا اس کے پیچھے جو تیری چاہت ہے۔ تقریباً اس میں کچھ بھول بھی گئی تھی، لیکن یہ یاد رکھے کہ اگر ہم نے اپنا آپ اللہ کی چاہت کے سپرد کر دیا تو وہ سب کچھ بھی آپ کو ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن ذرا اللہ کے ہو کے تو دیکھے، اللہ کی پہچان کرا دے اپنے بچوں کو۔ میں خود بھی انشاءاللہ کوشش میں ہوں اور انشاءاللہ اللہ سے کامیابی کی دعا مانگتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اللہ کی صحیح پہچان کرا سکوں، اور اس میں اللہ ہم سب کی مدد کرے۔ آمین۔ اللہ ان کو صبر دے اور ان کی مغفرت اللہ کرے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اور دکھ بہت زیادہ ہے، باقی اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ کرے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگے تو پلیز لائک کرے، سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ